بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے متعلق بتاؤں گی۔ اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ہارون کے وزیر یحییٰ بن خالد نے یحییٰ بن ابی مریم سے کہا، مجھے ابو طالب کی اولاد میں سے کسی ایک فرد کی رہنمائی کریں کہ جس کو دنیا سے لگاؤ ہو تاکہ میں اس کی مادی زندگی میں وسعت دوں اور اس کو موسیٰ بن جعفر کے قتل کرنے میں ذریعہ قرار دوں۔ یحییٰ بن ابی مریم نے کہا، میں اس صفت کے مرد کو جانتا ہوں اور وہ علی بن اسماعیل امام صادق کا پوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد اس کے پاس گیا، وہ حاضر ہوا۔ اس نے کہا، تیرے چچا موسیٰ بن جعفر اور ان کے شیعوں کی کیا حالت ہے؟ علی بن اسماعیل نے کہا، اس کے بہت زیادہ پیروکار ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ مال لاتے ہیں۔ ان اموال کے ساتھ آپ نے بشیرہ نام کا ایک باغ خریدا ہے جس کی قیمت 3000 دینار ہے۔ یہ علی بن اسماعیل ایک دفعہ ہارون کے ساتھ حج کے لیے بھی آیا۔ حج کے مراسم بجا لانے کے بعد عراق کی طرف روانہ ہوا۔ علی بن اسماعیل نے بھی ارادہ کیا کہ خلیفہ کے کارواں کے ساتھ عراق کی طرف حرکت کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے برادرزادہ علی بن اسماعیل کو طلب کیا اور فرمایا کہ خلیفہ کے ساتھ عراق کیوں جاتے ہو؟ علی بن اسماعیل نے کہا، میں مقروض ہوں۔ امام نے فرمایا، میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، میں بال بچوں کی خاطر جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، بچوں کے خرچ کا میں انتظام کرتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، میں ضرور سفر کروں گا۔ حضرت امام کاظم نے 300 دینار اور 4000 درہم اپنے بھائی محمد بن جعفر کے وساطت سے اس کے لیے بھیجے اور پیغام دیا، اب جب کہ تم جا رہے ہو تو یہ رقم خرچ سفر کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤ اور میرے فرزندوں کو یتیم نہ کرو۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، خدا کی قسم، وہ میرے خون بہانے کے لیے چغل خوری کرتا ہے اور میرے فرزندوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر علی بن اسماعیل یحییٰ بن خالد کے پاس بغداد چلا گیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور یحییٰ اس کو ہارون کے پاس لے گیا۔ اس نے ہارون سے کہا، امام کو بہت زیادہ مال مشرق اور مغرب سے آتا ہے اور اس کے پاس کچھ گھر ہیں جن میں مال کا انبار ہے۔ ایک باغ 300,000 درہم میں خریدا ہے۔ اس باغ کا نام بشیرہ رکھا ہے۔ ہارون نے حکم دیا کہ اس کو 2 لاکھ درہم بطور انعام دیا جائے تاکہ بغداد کے کسی علاقے میں اپنے لیے مکان بنائے اور اپنی زندگی خوشگوار بنائے۔ اس نے بغداد کے مشرق میں واقع کسی شہر میں سکونت اختیار کر لی، یہاں تک کہ ایک دن وہ بیت الخلاء میں گیا۔ ایک خاص بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں اور وہیں زمین پر گر گیا۔ حاضرین نے بڑی کوشش کی کہ اس کی آنتوں کو ان کی جگہ پر رکھیں لیکن نہ رکھ سکے۔ وہ موت کی حالت میں پڑا رہا۔ اس کے مال کو اس کے پاس لایا گیا۔ اس نے کہا، میں ان پیسوں کا کیا کروں؟ یہ میرے کس کام کے؟ اب تو میں جان کنی کی حالت میں ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کرنا۔ اسی سال ہارون حج کے لیے حجاز گیا۔ وہ مدینے پہنچا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس آ کر کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں جعفر کی گرفتاری کے ارادے سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ وہ آپ کی امت میں اختلاف ڈال کر مسلمانوں کو خون بہانے کا پروگرام رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہارون نے حضرت کو دوران نماز مسجد سے گرفتار کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ 2 محمل تشکیل کیے جائیں اور ان دونوں محملوں پر بہت سے لوگوں کو مقرر کیا اور امام موسیٰ کاظم کو ان میں بٹھا دیا اور یہ ظاہر کیا کہ ان میں سے ایک بصرہ کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا کوفہ کے راستے بغداد کی طرف جا رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام ان دونوں کاروان میں سے کس کے ساتھ ہیں۔ امام بصرہ کے کاروان کے درمیان تھے۔ حضرت کو بصرہ لایا گیا اور عیسیٰ بن جعفر بن منصور ذوالنیکی کے حوالے کیا گیا اور جو اس زمانے میں بصرہ کا حاکم تھا۔ امام اس سال تک اس کے قید خانے میں رہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے کہ حضرت
ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں لے جائے جاتے تھے، عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں۔ جس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بصرہ لے جایا گیا تو سب سے پہلے منصور ذوالنکی کے پوتے عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں رکھے گئے۔ جب آپ نے یہاں 1 سال گزارا تو عیسیٰ بن جعفر نے ہارون کو خط لکھا کہ میں نے اس مدت میں موسیٰ کاظم کو بہت آزمایا، ان پر جاسوس مقرر کیا، لیکن ان کو اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں دیکھا۔ میں نے ایک شخص کو ان پر مقرر کیا تاکہ یہ دیکھے کہ دعا میں کیا پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کو نفرین نہیں کی اور اپنے لیے بھی مغفرت اور رحمت کے علاوہ کوئی دعا نہیں کرتے۔ اس بنا پر کسی کو بھیجیں تاکہ موسیٰ بن جعفر کو اس کی تحویل میں دوں، ورنہ میں اس کو رہا کرتا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ میں ان کو قید خانے میں نہیں رکھ سکتا ہوں۔ امام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، خدایا تو جانتا ہے میں تجھ سے سوال کرتا تھا اور کہ مجھے تنہائی عطا فرما تاکہ اس میں تیری عبادت کروں، تو نے میری حاجت پوری فرمائی، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ فضل بن ربی کے قید خانے میں عیسیٰ کا خط ہارون کو پہنچنے کے بعد ہارون نے ایک شخص کو بھیجا تاکہ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو عیسیٰ سے اپنی تحویل میں لے کر بغداد میں فضل بن ربی کے پاس لے آئے۔ ہارون کے حکم سے آپ طویل مدت تک فضل بن ربی کے زیر نظر قید خانے میں رہے۔ ہارون نے فضل سے خواہش کی کہ آن حضرت کو شہید کر دے، جبکہ اس نے اس کام کے انجام دینے سے انکار کیا۔ اس وقت ہارون نے فضل بن ربی کو خط لکھا کہ امام کاظم کو فضل بن یحییٰ برمکی کے سپرد کر دو۔ اس کے حکم کے مطابق فضل بن یحییٰ نے بغداد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فضل بن ربی سے اپنی تحویل میں لے لیا اور آن حضرت کو اپنے گھر کے کمروں میں سے کسی ایک کمرے میں اپنی نگرانی میں رکھا اور آپ کی دیکھ بھال کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا گیا۔ حضرت شب و روز عبادت میں سرگرم رہتے تھے، زیادہ تر روزہ رکھتے تھے اور اپنے چہرے کو محراب عبادت کے علاوہ کسی اور طرف نہیں پھیرتے تھے۔ جب فضل بن یحییٰ نے حضرت کو اس حالت میں دیکھا تو حضرت کے لیے کچھ آسائشیں مہیا کر دیں اور حضرت کی قدر کرنے لگا۔ یہ خبر ہارون تک پہنچی تو اس نے ایک خط فضل بن یحییٰ کے نام لکھا، جس میں اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے احترام سے ڈرایا کہ خبردار اس کا احترام نہ کرو، بلکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کر دو، مگر فضل نے ایسا اقدام نہ کیا۔ سندی بن شاہق کے قید خانے میں ہارون سخت غضبناک ہوا اور اپنے مسرور نامی خادم کو بلا کر اس سے کہا، ابھی موسیٰ بن جعفر کے پاس بغداد جاؤ اور اگر تم دیکھو کہ اس کے لیے وہاں آسائشیں ہیں تو یہ خط عباس بن محمد کو پہنچا دینا اور اسے حکم دینا کہ خط میں موجود ہدایات پر عمل کرے۔ اور ایک اور خط بھی اس کو دیا اور کہا، اس خط کو سندی بن شاہق کو پہنچا دینا اور اس کو حکم دینا کہ عباس بن جعفر کی اطاعت کرو۔ مسرور جلدی بغداد پہنچا اور فضل بن یحییٰ کے گھر گیا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کام کے لیے آیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ بن جعفر کے پاس گیا، ان کو آسائش کی حالت میں دیکھا تو فوراً عباس بن محمد اور سندی بن شاہق کے پاس گیا اور ہارون کے ہاتھوں کو ان کے حوالے کیا۔ جلادوں کے سردار عباس بن محمد نے فضل بن یحییٰ کو حاضر کیا اور سندی بن شاہق کو حکم دیا کہ اس کو برہنہ کر کے 100 تازیانے مارو۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سندی بن شاہق کے خوفناک ترین اور تاریک ترین قید خانے کے سخت شکنجے میں پھنس گئے۔ بالآخر اسی قید خانے میں آپ کو زہر دیا گیا اور وہیں آپ کی شہادت ہوئی۔ ایک کنیز کا حضرت سے متاثر ہونا۔ عامری کہتا ہے کہ ہارون نے ایک خوبصورت لونڈی کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت کے لیے قید خانے میں بھیجا۔ امام نے اس کنیز کو قبول نہ کیا اور عامری سے فرمایا کہ ہارون سے کہو، بلکہ تم ہدیے سے خوش ہوتے ہو، میں کنیز وغیرہ کا محتاج نہیں ہوں۔ عامری واپس لوٹا اور ہارون کو سارا واقعہ بتا دیا۔
ہارون غضبناک ہوا اور اس سے کہا کہ تم قید خانے میں چلے جاؤ اور موسیٰ بن جعفر سے کہو، نہ ہم نے تجھے تمہاری مرضی سے قید کیا ہے، نہ تمہاری مرضی سے گرفتار کیا ہے، کنیز قید خانے میں ضرور ہوگی۔ اس کے بعد ہارون نے ایک جاسوس کو حضرت پر مقرر کیا تاکہ یہ دیکھے کہ کنیز کیا کرتی ہے۔ اس جاسوس نے دیکھا وہ کنیز حضرت کی عبادت سے اس قدر متاثر ہوئی ہے کہ سجدے میں پڑی رہتی ہے اور تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ جاسوس نے سارا واقعہ ہارون کو بتایا۔ ہارون نے کہا، خدا کی قسم، موسیٰ بن جعفر نے اس عورت پر جادو کیا ہے، اس کنیز کو میرے پاس لے آؤ۔ کنیز لرزہ براندام تھی۔ جب اسے ہارون کے پاس لائے وہ آسمان کی طرف نگاہ کرتی تھی اور مبہوت ہو چکی تھی۔ ہارون نے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسی ہے؟ کنیز نے کہا، میں حضرت موسیٰ بن جعفر کے پاس کھڑی تھی، وہ شب و روز نماز میں مشغول تھے، نماز کے بعد تسبیح اور تقدیس الہی بجا لاتے تھے۔ میں نے کہا، اے میرے آقا، آیا آپ کو کوئی حاجت ہے میں انجام دوں؟ میں آپ کی خدمت کے لیے یہاں آئی ہوں۔ فرمایا، یہ ہارون اور اس کے ساتھی میرے بارے میں کیا فکر کرتے ہیں؟ پھر ناگہاں مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، بس اچانک میں دیکھتی ہوں ایک باغ ہے جو سرسبز و شاداب ہے، قیمتی فرش، ریشم کے تکیے، لطیف ہوا، ہر قسم کی غذا وہاں پر موجود ہے، بہشت کے حور و غلماں خدمت کے لیے موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار سجدے میں پڑ گئی، یہاں تک کہ نگران آیا اور مجھے سجدے سے اٹھا کر یہاں لایا ہے۔ ہارون نے کہا، اے ناپاک عورت، کہو کہ سجدے کی حالت میں مجھے خواب آیا اور عالم خواب میں ایسا باغ دیکھا ہے۔ کنیز نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، اس باغ کو سجدے میں جانے سے پہلے دیکھا ہے، اس لیے میں نے سجدہ کیا۔ ہارون نے عامری سے کہا کہ اس عورت کو اپنی نظر میں رکھو تاکہ یہ باتیں کسی سے نہ کہے۔ وہ کنیز عبادت میں مشغول رہی یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ آخر ہارون عاجز آ گیا تو اس نے دیکھا کہ روز بروز حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے شیعہ ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس نے اس بات کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا، یہاں تک کہ حضرت کو زہر دینے کا ارادہ کیا اور حکم دیا کہ کھجوریں لے آؤ، تو اس نے کھجوریں منگوا کر کچھ دانے کھجوروں کے کھا لیے اور حاضرین سے کہا کہ دیکھو، میں نے بھی یہ کھجوریں کھائی ہیں۔ پھر باقی کھجوروں میں اس نے زہر ملوا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے سوئی اور زہر آلود دھاگا منگوایا اور کھجوروں کو اس دھاگے میں پرو دیا۔ اس طرح جب کھجوریں زہر آلود ہو گئیں تو غلام سے کہا، جاؤ ان خرموں کو موسیٰ بن جعفر کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو، امیر المومنین ہارون نے بھی یہ خرمے کھائے ہیں اور اس نے کچھ خرمے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ وہ آپ کے حق کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ سارے خرمے کھا لیں، میں نے خود چن کر رکھے ہیں اور میں نے آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیے، صرف آپ کے لیے ان کو منتخب کیا ہے۔ خادم کھجوریں لے کر قید خانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آیا اور ہارون کا پیغام حضرت تک پہنچایا۔ حضرت نے ایک حلال طلب کیا اور اس سے کچھ خرمے کھائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سندی بن شاہق نے کچھ خرموں کو زہر آلود کیا اور حضرت کے پاس رکھا۔ حضرت نے ان سے 10 عدد خرمے تناول فرمائے۔ سندی بن شاہق نے کہا، اس سے زیادہ کھائیے۔ حضرت نے فرمایا، تمہارے مقصد کے حصول کے لیے یہی کافی ہیں۔ اس کے بعد حضرت مسموم ہو گئے اور 3 دن زہر کے اثر کی وجہ سے بستر علالت پر پڑے رہے۔ تیسرے دن وقت نماز فجر کے بعد اپنے خدا سے جا ملے۔ سندی بن شاہق نے زہر دینے کے بعد چند قاضی اور عادل نما افراد کو حاضر کیا تاکہ وہ گواہی دیں کہ موسیٰ بن جعفر کو زہر نہیں دیا گیا ہے، کسی قسم کی بیماری نہیں تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، گواہی دو کہ 3 روز ہوئے ہیں مجھے زہر دیا گیا ہے، گو ظاہری طور پر میں صحیح سالم ہوں، لیکن جلد از جلد اس زہر کے اثر سے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ اس واقعے کے
تیسرے روز نماز فجر کے بعد اپنے خدا سے جا ملے۔ روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو سندی بن شاہق سے خواہش کی کہ میرا ایک مدنی دوست بغداد میں عباس بن محمد کے گھر کے پاس رہتا ہے، اس کو بلا دو تاکہ وہی مجھے غسل و کفن دے۔ سندی بن شاہق نے جواب میں کہا کہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ یہ کام میں انجام دوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی عورتوں کا حق المہر 2 حجوں کے اخراجات برابر اور مردوں کا کفن پاک مال سے ہوتا ہے، اور میرا کفن میرے پاس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ غسل و کفن اور دفن کا کام اسی دوست کے ہاتھوں ہو جائے۔ پس حضرت نے جس کا نام لیا تھا وہ حاضر ہوا اور تجہیز و تکفین کا انتظام اسی نے انجام دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے آخری لمحات عمر میں ایک طبیب کو حضرت کے سرہانے لایا گیا۔ طبیب نے حضرت سے پوچھا آپ کا حال کیسا ہے؟ حضرت نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ جب اس طبیب نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے اپنے ہاتھ کی زردی دکھائی کہ جو حضرت کو زہر دینے کی علامت تھی۔ حضرت نے فرمایا میری بیماری یہ ہے۔ طبیب وہاں سے لوٹ آیا اور اپنے بھیجنے والوں سے کہنے لگا، کہا کہ خدا کی قسم تم نے جو زہر دی ہے وہ اس کے بارے میں تم سے زیادہ آگاہ ہے۔ اس کے بعد حضرت اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد امام مظلوم کے جنازے کو تابوت میں رکھا گیا اور قید خانے سے باہر لایا گیا، اور سندی بن شاہق نے حکم دیا کہ جنازے کو بغداد کے پل پر رکھا جائے۔ اس کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ موسیٰ بن جعفر طبی موت مرے ہیں۔ لوگ آ کر حضرت کو دیکھتے تھے اور زخم کے نشان نہیں پاتے تھے، اور پل بغداد پر میت رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں اکثر ہجوم رہتا تھا، چنانچہ عوام کو بتانا مقصود تھا کہ ان کی موت طبی طور پر ہوئی ہے۔ ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ روایت میں ہے کہ شیعوں میں سے ایک شخص جنازے کے قریب آیا۔ اس نے سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں موسیٰ بن جعفر کو شہید نہیں کیا گیا ہے بلکہ طبی موت سے مرے ہیں۔ اس نے حاضرین سے کہا میں اس موضوع کے متعلق خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ کس طرح اپنی حالت بتائیں گے؟ وہ شیعہ جنازے کے قریب آیا اور کہا اے فرزند رسول، تو خود بھی سچا ہے اور آپ کے آباء و اجداد بھی سچے ہیں، مجھے بتاؤ کہ آپ کو شہید کیا گیا ہے یا آپ طبی موت مرے ہیں؟ امام کے لب ہلے اور 3 مرتبہ فرمایا قتلاً قتلاً قتلاً، یعنی مجھے شہید کیا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔